اسی وجہ سے پچھلے 800 دنوں میں چوتھی دفعہ انہوں نے ایران پہ حملہ کیا. نہ صرف نتن یاہو کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آ رہا ہے, ان کو اپنا وجود خطرے میں نظر. And what about India? انڈیا نے اپنے آپ کو India is also a spoiler. انڈیا از آلسو اے اسپوائلر, لیکن اس اسپوائلر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انہوں نے اپنی فورن پالیسی کو پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے ایسوسیٹ کیا ہے کہ پاکستان کا سکسیس ان کا ڈکلائن ہے, پاکستان کا ڈکلائن ان کا سکسیس. بابا اشفاق کہتے ہیں نا کہ معجزے سے بنا تھا معجزے سے قائم ہے, صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح. ہمارا اللہ کا فضل سے پاکستان کے ساتھ انڈیا کا کوئی کمپیریزن ہے نہیں. پاکستان 47 میں بنا ہے, اس کا جھنڈا 47 میں بنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس جھنڈے کی وجہ سے وہ ورلڈ وار 1 کا جو ہے بالکل صحیح. واہ واہ. کہ جب عربوں میں فتنے ہوں گے تو اللہ ایک ایسی غیر عرب فوج کو اٹھائے گا جس کے شاہسوار عربوں سے بہتر ہوں گے, جس کے ہتھیار عربوں سے بہتر, اور وہ عربوں کی مدد کو آئے گی. 80 سال پہلے کی ناپاک ریاست مارز وجود میں آئی, انہوں نے کہا ہم اسرائیل بنائیں گے. 80 سال ہو گئے ہیں, لاہور پاکستان کے 2 شہروں سے زیادہ بڑا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں یہ طاقتور ملک کی نشانی ہے کہ کمزور ملک کی؟ آپ مجھے خود بتائیں. بالکل صحیح. ٹھیک. سو اب انہوں نے ان کا وجود جو جب سے انہوں نے غزہ کے اندر جو سارا معاملہ چل رہا ہے اس کے بعد سے پوری دنیا سے ان کو جو سپورٹ تھی وہ ختم ہو گئی. ان کے آل ویدر ایلائز یورپ آج دیکھیں کہاں پہ کھڑے ہیں. اٹلی نے ان سے اپنے ڈیفنس ٹائز جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں. امریکہ میں ان کی سپورٹ کے خلاف پاپولر سینٹیمنٹ, پہلی دفعہ تاریخ میں سب سے زیادہ پاپولر سینٹیمنٹ اینٹی اسرائیلی ہے. دنیا میں سب سے ہیٹڈ انڈیویجول نتنیاہو ہے, دنیا میں سب سے ہیٹڈ کنٹری اسرائیل ہے. اور اس ساری سچویشن کے اندر جو کی ریاست یا جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے چلے جا رہے تھے, کرتے آ رہے تھے, وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ریاست قائم نہیں رہے گی. اینڈ ناؤ اسرائیل ہیز بیکم اے اسٹریٹجک برڈن. ٹھیک, اس وجہ سے نتن یاہو کا اقتدار بھی خطرے میں ہے, اس وجہ سے اسرائیل کی ریاست بھی خطرے میں. اسی وجہ سے پچھلے 800 دنوں میں چوتھی دفعہ انہوں نے ایران پہ حملہ کیا کہ اندر والی جو چیز ہے نا اس سے ٹینشن ہٹائی جا سکے. پریکٹیکلی اسپیکنگ مجھے اس ساری ایکویژن کے اندر اسرائیل کا وجود خطرے میں نظر آ رہا ہے. اس وجہ سے وہ سپوائل کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن کیا اسرائیل میں کیپیسٹی ہے اس کے آؤٹ کم کو ڈٹرمن کرنے کی, جو آپ نے کوسچن کیا تھا؟ نہیں. وہ ڈٹرمنسٹک ایٹیٹیوڈ اسرائیل کا اب نہیں رہا. ہاں, شیپ کر سکتا ہے حالات کو. اس کی حیثیت ایک سپوائلر کی ہے. عام طور پہ سپوائلرز نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کہا جاتا ہے, لیکن یہ تو اسرائیل ہو چاہے انڈیا ہو, یہ اتنا بڑا پیس کی ڈیمانڈ ہے نا, کیونکہ یہ خود بھی نیریٹو سے ہی سب کچھ نکالتے ہیں نا. اسرائیل اور انڈیا دونوں نیریٹو پہ ہی چلتے ہیں. پیس کا نیریٹو اتنا بڑا ہے کہ اس کو سپوائل کرنے کے نیریٹو کی حیثیت اور اوقات اور اس نیریٹو کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ اس کی حیثیت چیلنج کرنا بہت مشکل ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا کر دیا. بریٹن ووڈ اگریمنٹس, یہ امریکن تھنک ٹینک کہتے ہیں, بریٹن ووڈز اگریمنٹ جو ہوا تھا جس میں یہ ساری جو جنگ کو ورلڈ وار 2 کے بعد کے جو حالات تھے سارے, اس کے اندر سینٹرل سٹیج کے اوپر اسرائیل کا قیام ورلڈ وار 2 کے بعد. آج کہتے ہیں 80 سال کے بعد اسی پیمانے کے بڑے ٹاکس ہو رہے ہیں, اور 80 سال کے بعد آپ اسرائیل جو ہے وہ پیریفریز میں بھی نظر ہی نہیں آ رہا. اور مسلمانوں کی یہ تاریخ رہی ہے. اب 1400 سال میں تقریباً 1200 سال مسلمان کسی نہ کسی شیپ اور فارم میں اکٹھے رہے. ایک دفعہ پہلے مسلمانوں کے اندر بہت ڈیوائڈ آیا تھا اور ہماری سینٹرلٹی نہیں تھی شیپ, کسی بھی شیپ اور فارم میں. وہ بھی 90 سال سے 100 سال کا پیریڈ تھا, اور اب بھی لگ بھگ it's almost over. So yes, it's a spoiler. جو ساری میں نے آپ کو بتائی ہے کیوں اس کی, just to make you understand اس کے لیے سپوائل کرنا کیوں ضروری ہے, کیونکہ اس کا وجود اس بات پہ ٹکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ سپوائل نہیں ہوتا اور ایک سسٹینیبل پیس آ جاتا. ہماری اسلامک ہسٹری میں آپ کو بڑی ایگزامپلس ملتی ہیں کہ مسلمان جب دشمن سے لڑنے کا انہوں نے پلان کیا, جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اندر سے ٹوٹنے والا ہے, تو مسلمانوں نے پریفر کیا کہ ہم پاز پہ جائیں گے, خود ٹوٹ جائے اور پھر ہم, جب دشمن خود غلطی کر رہا ہو تو پھر اس کو نہیں چھیڑتے. یہ وہی فیز ہے ہمارا اس وقت. اگر ایک اسٹریٹجک پاز اور ریسٹرینٹ ہمیں مل جائے ود ان ڈیز, ود ان منتھس, بہت کم عرصے کے اندر, آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کے اندر جو ہے
اندر سے یہ پھٹے گا. میں آپ کو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جنگ والی ایران والی بتا دوں. نریندر مودی نے وزٹ کیا اسرائیل کو. جس دن اس کا وزٹ تھا اس دن فائنل پیشی تھی نتنیاہو کی اسرائیل کی عدالت میں. نتنیاہو نے لکھ کے دیا پرائم منسٹر آفس نے کہ انڈیا کا پرائم منسٹر آ رہا ہے لہٰذا میں عدالت نہیں آؤں گا. عدالت نے کہا 2 دن بعد یہ تاریخ آپ کو دیں گے, آپ دوبارہ آئیں. 2 دن بعد اس نے ایران پہ حملہ کیا. ٹھیک ہے. سو دس از ہاؤ سیریس تھنگز آر ان اسرائیل. سو اس وجہ سے ان کو اپنی نہ صرف نتنیاہو کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آ رہا ہے, ان کو اپنا وجود خطرے میں نظر آ رہا ہے. What about India? انڈیا نے اپنے آپ کو India is also a spoiler. انڈیا از آلسو اے اسپوائلر, لیکن اس اسپوائلر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کا فضل اور کرم اور احسان اور شکر ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی فارن پالیسی کو انڈیپینڈنٹ رکھا نہیں. دیکھیں آپ کمپیئر کرتے ہیں نا انڈیا اور پاکستان کو, زمین آسمان کا فرق ہے. وہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جتنا مرضی چیختے رہیں چلاتے رہیں, پاکستان کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے آپ باقی مسلم دنیا سے ٹائز کو ختم نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. میں انڈین چینلز پہ جاتا ہوں نا تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, نام کے ساتھ العربی لگتا ہے. ٹھیک. سو یہ ہمارے دین کا حسن ہے. ہمارے بڑے عرب سے آئے یہاں پہ رہے, میں اس پنجاب کے اندر رہے 700 سال پہلے آئے تھے. ٹھیک ہے. آپ ہمارے اس علاقے کو عرب سے کیسے علیحدہ کرو گے اور عرب کو اس علاقے سے کیسے علیحدہ کرو گے. سو یہ حسن ہے. سیولائزیشنل ایتھوس اس کو کہتے ہیں, سیولائزیشنل ڈیپتھ کہتے ہیں. کیا وہاں پہ آپ کو ملے گی؟ نہیں ملے گی. سو ان کا جتنا بھی اسٹریٹجک اورینٹیشن ہے وہ پاکستان اورینٹیڈ ہے. یعنی انہوں نے اپنی فارن پالیسی کو پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے ایسوسیٹ کیا ہے کہ پاکستان کا سکسیس ان کا ڈکلائن ہے, پاکستان کا ڈکلائن ان کا سکسیس. پچھلا کچھ عرصہ تو اس فارن پالیسی نے ان کو بہت فائدہ دیا, سپورٹ کیا ہے. پاکستان آن دی ادر ہینڈ, پاکستان کے پاس اور ذمہ داری, بہت سی آپشنز ہیں. آپشنز پاکستان کے اوپر ذمہ داری ہیں. پاکستان کے ہم جو مرضی کر, مثال کے طور پہ آپ جو مرضی کر لیں, کیا آپ اپنے آپ کو سعودیہ سے, سعودی عرب سے, حجاز سے, وہاں سے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیا اپنے آپ کو مڈل ایسٹ سے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیا اپنے آپ کو ایران سے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ترکی سے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں, یہ یونیک ملک ہے. یہ بابا اشفاق کہتے ہیں نا کہ معجزے سے بنا تھا معجزے سے قائم ہے, صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح. یہ 47 میں پاکستان بنا, ہم ٹرکی کے بازاروں میں استنبول میں پھرتے تھے نا, تو وہ اگر جھنڈا ہم نے لگایا ہو پاکستان کا تو وہ کہوا وغیرہ یا چائے دیتے تھے تو پیسے نہیں لیتے تھے. تو پوچھتے کیوں نہیں لیتے تھے؟ کیونکہ کہتے ہیں آپ نے World War I میں ہمیں سپورٹ, یعنی پاکستان 47 میں بنا, اس کا جھنڈا 47 میں بنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس جھنڈے کی وجہ سے وہ World War I کا جو ہے, میں اکثر کوٹ کرتا ہوں, 47 میں پاکستان بنا, 46 کے اندر مسلم لیگ کا ایک وفد گیا UN, اور وہاں پہ انہوں نے پاکستان کا کیس ریپرزینٹ کرنا تھا. کانگریس پہلے پہنچ گئی. انہوں نے کہا ٹیکنیکلی پاکستان از ناٹ اے کنٹری یٹ, سو مسلم لیگ کو تو آپ الاؤ ہی نہیں کر سکتے, آپ کانگریس ریپرزینٹیٹیو ہیں انڈیا. تو ایک سعودی شہزادے تھے وہاں پہ, ہی کیم ٹو نو کہ یہ ہو رہا ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے UN کے نمائندوں کو اپنے کمرے میں بلایا ہوٹل کے, اور مسلم لیگ کے لوگوں کو بلایا. ان کا آپ نے جو ریپرزینٹ کرنا ہے, جو پریزنٹ کرنا ہے یہاں پہ کریں, ادھر نہ کریں, یہاں پہ کریں. سو at a later stage he became the king of Saudi Arabia and the world knows him as the great king Faisal. ٹھیک. سو یہ ہمارا اللہ کا فضل سے پاکستان کے ساتھ انڈیا کا کوئی کمپیریزن ہے نہیں, کوئی لیگ الگ ہے. وہ کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور ہے. سو پاکستان کی جو نیچرل رسپانسبلٹی ہے ٹورڈز دا مسلم ورلڈ, ہماری ذمہ داری ہے, بڑا بھائی ہے نا, ذمہ داری اللہ نے دی ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ آخری دور کے اندر مفہوم ہے جس کا کہ جب عربوں میں فتنے ہوں گے تو اللہ ایک ایسی غیر عرب فوج کو اٹھائے گا جس کے شاہسوار عربوں سے بہتر ہوں گے, جس کے ہتھیار عربوں سے بہتر, اور وہ عربوں کی مدد کو آئے گی. تو ہماری تو پاکستان جو ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لگائی گی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کی وجہ سے ہم سینٹر اسٹیج پہ آ رہے ہیں. اس ذمہ داری کی وجہ سے پاکستان کی اڑان اور ہے, اس ذمہ داری کی وجہ سے پاکستان کی فلائٹ اور ہے, اس ذمہ داری کی وجہ سے پاکستان کا اسفیئر آف انفلوئنس اور ہے, اس ذمہ داری کی وجہ سے پاکستان کی ڈیپتھ اور ہے, اس ذمہ داری کی وجہ سے پاکستان کی پوزیشن اور وہ نیچرل ہے. وہ انڈیا اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے پاکستان اللہ کے فضل سے ہمارے لیے, ہمارا ایکچولی جو فور گراؤنڈ ہے نا, وہ مڈل ایسٹ اینڈ لارجر کریڈل آف سیولائزیشن اور یوریشین تھیٹر ہے.
ارے اللہ ہو ٹھیک ہے, بالکل اور صحیح, پریکٹیکلی جیوگرافیکلی انڈیا ہماری بیک پہ چلا گیا, بیک پہ چلا جاتا تو وہ پیچھے کی طرف. اور بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم Thank کا, you, sir. لیکن جتنا مزہ آیا ان باتوں کا, میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اوکیجنلی یہ سیشنز, نہ یہ مسئلے ختم ہونے, اب آپ نہ بے میرا فکر خیال ہماری باتیں نہیں نہیں, اب تو انشاءاللہ ریگولر اس ہوگا. طرح سے ہم آپ انٹریکٹ کرتے رہیں گے اور انفارمیشن اس طرح سے آپ لوگوں کو دیتے رہیں گے. اور ہر بھائی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ سنسن نہیں پلا رہے. میرے پہلے گیسٹ ہیں, مجھے بھی شرمندگی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ کہ یار کوئی ٹینشن نہیں دیتی ہے انہوں نے, یار واٹ از دس بیہیویئر. اگلے پروگرام تک لے جا دیجیے, ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہیے. اللہ حافظ.